شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے کہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ بنیامین کا تو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ عزیز مصر نے رکھ لیا ہے، لیکن بھائیوں کو یہ تو معلوم نہیں ہے نا کہ وہی عزیز مصر دراصل یوسف ہے۔ بہرحال اب انہوں نے آنا ہے تلاش میں، تو وہیں آئیں گے جہاں بنیامین ہے۔ تو اب وہ منظر اللہ تعالیٰ اب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف کے ہاں، یوسف کی پیشی میں، قالو، انہوں نے عرض کیا، یا ایھا العزیز، یہ تیسری مرتبہ آ رہے ہیں حضرت یوسف کے بھائی جو ہے نا، اے عزیز، مسنا، ہمیں پہنچی ہے، واہلنا، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، الضر، بڑی مصیبت، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں پونجی کچھ حقیر سی، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ سخت مشکل میں ہیں ہم، حالات جو ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی جو کھانے کے لیے لے کر گئے تھے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو لیکن جو ہم مال لائے ہیں غلہ خریدنے کے لیے وہ بھی بہت معمولی سا ہے ہمارے پاس۔ فأوفِ لنا الکیل، لیکن ہمیں غلہ پورا دے دیجئے تاکہ ہم اسے استعمال کریں، کھا سکیں، لیکن پونجی اگرچہ ہمارے پاس بہت تھوڑی ہے۔ وتصدق، اور خیرات بھی کیجیے، علینا، ہم پر، یعنی کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں، ان کے جو مالی حالات ہیں کہ غلہ خریدنے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تو کہہ دی کہ ہمارے اوپر آپ صدقہ بھی کیجیے، یعنی اپنی طرف سے کچھ ہم پر عنایت فرمائیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ اچھا بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ ظاہر وہ بھار رہے ہیں عزیز مصر کو اس بات پر، وہ حضرت یوسف ہی ہیں کہ ان کو وہ غلہ پورا دے دیں جتنی ان کی ضرورت ہے۔ قال هل علمتم، یوسف نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے، تم سب کو معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا ہے، اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ قالوا، وہ بولے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی میں تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ جو بنیامین یہ ہے یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے، انہو، حقیقت یہ ہے کہ من یتقی، جو خدا سے ڈرے، ویصبر، اور ثابت قدم رہے ہر طرح کی مشکلات میں، ہر طرح کے حالات میں، تو ان کو ان کا اجر ملتا ہے۔ تو ہم چونکہ ثابت قدم رہے ہیں ہر طرح کی مشکلات میں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، تو چنانچہ اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ یہ سورہ میں بار بار آ رہا ہے یہ ذکر کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے گا، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان کو اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم قصوروار تھے۔ یہ وہ اعتراف جو ان کو آغاز ہی میں کر لینا چاہیے تھا۔ ہم آغاز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں کسی کو برتری دینے کا، کسی کو فضیلت عطا کرنے کا، تو اب دوسروں کو تسلیم کر لینا چاہیے خدا کا یہ فیصلہ، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو جو فضیلت ملی ہے، جو برتری ملی ہے، وہ اس سے چھن جائے، یا یہ ہمارے پاس آ جائے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔
تو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنانے کا فیصلہ کیا، جو بچپن ہی میں نبوت کے جو آثار ہوتے ہیں، جو چیزیں دی جاتی ہیں پیغمبروں کو، وہ ظاہر ہے حضرت یعقوب کو اسی وجہ سے حضرت یوسف پسند بھی ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ان کو حاصل تھی، لیکن بھائیوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور وہ حسد کا شکار ہو گئے اور یوسف کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو مار دیں یا کنویں میں پھینک دیں۔ چنانچہ یہی کیا۔ تو جو اعتراف انہوں نے وہاں نہیں کیا، بالآخر یہاں اب اعتراف کرنا پڑا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں جب معلوم ہو کسی کے بارے میں، ہمارے آس پاس یا دور، کہ بھی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کسی کو کسی نیکی کا اجر ملتا ہے، کسی کے لیے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جب معلوم ہو جائے کہ ہمارے مقابلے میں کسی کو کسی معاملے میں فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، تو ہمیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، نہیں تو وہ ہمارے دل میں ایسی کھٹک رہے گی جیسے یوسف کے بھائیوں میں رہی۔ انہوں نے کہا جی اس کھٹک کا علاج یہی ہے، اب جو ہم تنگ ہو رہے ہیں یوسف کی وجہ سے، جو فضیلت یوسف کو حاصل ہے اور باپ زیادہ پسند کر رہے ہیں یوسف کو، تو یہ جس غم میں ہم مبتلا ہیں، جو کانٹا ہمارے دل میں چبھ رہا ہے، تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یوسف کو ہم نقصان پہنچائیں۔ حالانکہ وہاں فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو فضیلت حاصل ہے یوسف کو، اس کو ہم تسلیم کر لیں، اور بالآخر یہی ہوا۔ اب انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں برتری عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور یقیناً ہمارا ہی قصور تھا کہ ہم نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے خام خواہ دوسری طرف فیصلہ کیا کہ یوسف کو راہ سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا یہ دل کا کانٹا جو دور ہو جائے گا۔ کالا، اب دیکھیے حضرت یوسف کس کردار کے حامل ہیں۔ یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، تم نے جو غلطی کی، حرکت کی، اب تمہیں احساس ہو گیا ہے، تو اب کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے تم لوگوں نے جو حرکت کی تھی۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت سے یہی توقع ہونا چاہیے کہ اگر آدمی، ظاہر ان کا فیصلہ تو یہ تھا نا کہ ایک طرح سے گویا کہ مار ہی دیا یوسف کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع ہے کہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، یعنی کہ وہاں بھی کرتا تھا جو دیا تھا حضرت یعقوب کے پاس لے کر گئے تھے، جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، جھوٹ موٹ کا خون، اور دکھایا تھا کہ یہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ اب پھر حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا ہے، فَأَلْقُوهُ، تو اسے ڈال دو، عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر اس کو ڈالنا، یأتی بصیراً، تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ وہ پیچھے بیان ہوا نا تو ان کی بینائی جاتی رہی، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کرتا ان کے چہرے پر ڈالو گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس آ جاؤ تم سب اپنے اہل و عیال کو لے کر، کہ وہاں اب فلسطین میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس یہاں جو مجھے یہ اختیار حاصل ہے، تو تم سب یہاں اب واپس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے یہ معجزہ ہے ایک طرح سے کہ حضرت یوسف کے کرتے میں کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی، معجزہ ہی ہے کہ حضرت یعقوب کی بینائی اس سے جاتی رہی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا یہ مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، ابھی یہ ادھر سے چلے ہیں واپس، پہنچے نہیں ہیں فلسطین میں، تو حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ تم کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، کہ میرا جو ہے نا کوئی ذہنی توازن جب خراب ہو گیا، تم لوگ یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ تم یہ نہ کہو تو میں تو صاف صاف بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، یہ جو پرانا آپ کا جو خبت ہے نا کہ یوسف کے انتظار میں بیٹھے ہیں، غم میں آپ کہ وہ کب آئے گا، کب ملاقات ہوگی، یہ وہی پرانا خبت ہے آپ کا،
یہ کوئی خوشبو وغیرہ، کوئی یوسف کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، تو پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، ظاہر قافلہ آ رہا ہے ابھی تو آگے بڑھ کے کوئی آ گیا ہوگا کہ بتایا ہوگا کہ یہ خبر ہے ہمارے پاس، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ جو خوشخبری دینے والا وہ ساتھ کرتا بھی لایا تو اس نے وہ اس کے چہرے پر ڈالا، حضرت یعقوب کے چہرے پر یوسف کا کرتا، فرتد بصیرا، تو وہ یکا یک دیکھنے والے ہو گئے، ان کی نظر جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ قالا، اس نے کہا الم اقل لکم، تم لوگوں سے میں نے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ حضرت یعقوب کو تو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یہ اگرچہ شاید نہ معلوم ہو کہ کن حالات میں ہیں، کہاں ہیں، لیکن خواب کی جو تعبیر انہوں نے سمجھی تھی اس کی روشنی میں یہ تو پہنچ ہی گئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یہ جان گئے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ چنانچہ بتا دیا کہ میں تمہیں بتاتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ قالو، یوسف کے بھائی بولے یا ابانا، ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ وہ اعتراف اب کر رہے ہیں، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر تھے، جو یوسف کے ساتھ معاملہ کیا، بھائی کے ساتھ کیا۔ انا کننا خاطئین، واقعی ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائیں۔ قالا، تو یعقوب بولے سوف استغفر لکم ربی، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ کوئی ایسے ہی رسمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ باقاعدہ اہتمام سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے بیٹوں کو معاف کر دیں۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو ظاہر ہے وہ دوسرا منظر اب آ گیا ہے کہ وہاں سے اپنی فیملی کو، خاندان کو، سب افراد کو لے کر بھائی جو ہیں وہ دوبارہ مصر آ گئے۔ تو پھر جب یہ پہنچے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے جگہ دی خاص اپنے پاس اپنے والدین کو۔ والدین کو ظاہر ہے زیادہ پروٹوکول دیا، وہاں بٹھایا ہوگا پاس۔ وقالا ادخلوا مصر، تو آپ مصر میں رہیے، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ چاہے گا امن و چین سے، کہ یہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ اقتدار ہمیں حاصل ہے، ہمیں بادشاہ نے اختیار دیا ہوا ہے، چنانچہ آپ یہاں بالکل امن چین سے رہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، تو اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ ظاہر ہے وہ جو ان کا تخت ہوگا، بادشاہ کا تخت اور ہوگا، یہ جو ان کو جو سیٹ دی ملی ہوگی عزیز مصر کے طور پر۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب جھک گئے اس کے لیے سجدے میں، سجدہ تعظیمی، ظاہر تعظیم کی ہوگی۔ وقالا، یوسف نے کہا یا ابتی، ابا جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، یقیناً اس کو میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ وہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند، تو اب سب نے مل کر ایک طرح سے تعظیم کی ہے حضرت یوسف کی، یعنی 11 بھائیوں نے اور والدین نے۔ تو چنانچہ وہ خواب جو ہے اس کی حقیقت یہ سامنے آئی کہ یوسف کو ایک وقت آئے گا کہ یوسف کو جب یہ اکرام ملے گا ایک فیملی کی طرف سے، یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا حضرت ابراہیم کے زمانے ہی میں کہ ان کی جو حضرت ابراہیم کی ذریت ہے ان میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد، پھر بیٹے حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب، تو حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت آگے جاری رہنی تھی، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کو تو نبی نہیں بنایا گیا، تو ان میں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف کو یہ نبوت دی جائے گی۔ تو اب یہ باقی فیملی کی طرف سے اس فیصلے کی قبولیت ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے حضرت یوسف کا احترام کیا گیا، ان کو عزت بخشی جو انہوں نے یہ تعظیمی سجدہ کیا۔ تو وہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف کے وہ خواب سچ کا ہو گیا ہے، حقیقت میں بدل گیا ہے۔ وقد احسن بی،
اور بے شک اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے نکالا قید خانے سے۔ یہ بھی دلچسپ ہے یہ کہ انہوں نے وہ کنویں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بھائی ہے نا سامنے، تو ان کی حرکت کی وجہ سے ہوا تھا، تو وہ پیچھے بتا چکے ہیں، حضرت یوسف معاف کر چکے ہیں ان کو، تو اب ظاہر اور شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیں گے کہ میں کنویں سے میں نکالا گیا، اور یہ تو کہا کہ نہیں، مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم، اور آپ سب کو لے آیا، من البدوی، دیہات سے، من بعدی، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کہ شیطان نے فساد ڈلوا دیا تھا، بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ابھی بھی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، بھائیوں کو نہیں کچھ کہا، کہ شیطان کو موقع ملا ہے تو اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وہ جو فساد ڈلوایا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود کہ میں مصر قید خانے میں پڑا، جا کے چلا گیا، ڈال دیا گیا، لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے پاس لے آیا ہے دیہات سے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے اس کے لیے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان کیا پیچھے کہ جو اس کا پلان ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا تو وہ ہو کر رہتا ہے، تو اس کے لیے یہاں فرمایا کہ نہایت مخفی راہیں بھی اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی علیم ہے، حکیم ہے، ہر معاملہ اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ربی، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، یقیناً تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اقتدار میں سے حصہ۔ وہاں بادشاہ تو نہیں بنے وہ مصر میں، لیکن اقتدار تو ملا ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے سکھایا ہے تعبیر کرنا باتوں کی، یعنی کہ باتوں کی حقیقت، ان کی تہہ تک پہنچنا۔ وہ خواب بھی ہو سکتے ہیں اور باقی جو عام معاملہ چل رہے ہوتے ہیں زندگی کے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی، تو ہی میرا کار ساز ہے۔ یعنی جتنے پیچھے مراحل گزرے ہیں تو صرف خدا ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں یوسف کا۔ فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام پر موت دینا، میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر جیتا رہوں مرتے دم تک۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ تو یہ اس حصے سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت یوسف کس جگہ پر کھڑے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے خدا کے ساتھ اور اپنے فیملی بھائیوں کے ساتھ۔ بڑی انہوں نے ایک طرف معاف کر دیا ہے، ہر جرم جو ہے معاف کر دیا ہے، ہر ظلم معاف کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کس قدر وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کیسے وہ پیچھے رکھ کر، اور سارے جو معاملات ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اچھائی کا جو سلوک ہوا ہے، جو ان پر عنایت ہوئی ہے اپنے رب کی، تو وہ اس کو نمایاں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بھئی یہ کیا جائے گا، یوسف کو پر یہ عنایت ہوگی، وہ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ پوری ہوگی بات۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح یہ سورہ جو ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک آپس میں جو مضامین ہیں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو چلے واقعہ تھا، ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، اور خواب کی حقیقت جب وہ خواب حقیقت میں ڈھلتا ہے تو وہ اینڈ پہ آ کے بتا دیا، تو اس طرح یہ جڑ گیا۔ باقی صورتیں بھی قرآن مجید کی بالعموم ایسے ہی ہیں کہ باتیں اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوبارہ پھر ادھر ہی لوٹ آتی ہے۔ یہ اسلوب جو ہے قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بھی عام ملے گا۔ یہ صورت اس کی بہت بڑی شاہد ہے، نمائندہ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس واقعے کے ختم ہونے کے بعد کیا سبق ہے جو دینا مقصود ہے، جو کہ اب مخاطبین ہے وہاں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔